پرانے زمانے کی بات ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا نام عاد تھا۔ یہ ایک عرب قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی رہائش ریت کے ٹیلوں والے علاقے اوقاف میں تھی، جو کہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا۔ اس قبیلے کے لوگ بہت ہی دولت مند اور طاقتور تھے۔ اس قبیلے کے لوگوں کے قد لمبے اور جسم بھاری بھرکم تھے۔ سب سے پہلے عربی زبان میں ان لوگوں نے کلام کیا۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ کبھی انہیں کوئی شکست نہ دے سکا۔ ان کے علاقے کی زمین بڑی زرخیز تھی، پانی وافر مقدار میں موجود تھا، آب و ہوا خوشگوار تھی، بارشیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، باغات بے شمار تھے جن میں ہر قسم کے پھل اور سبزیاں تھیں۔ اس قوم کے پاس بڑی تعداد میں مویشی تھے جن سے یہ دودھ حاصل کرتے اور کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ کیونکہ اس قوم کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، اس لیے یہ لوگ بہت نمائش پسند اور عیاش بھی تھے۔ یہ لوگ بڑے عالی شان محلات تعمیر کرتے تھے، گویا انہیں ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے بلند مقامات پر بڑی بڑی عظیم عمارتیں تعمیر کرنے کا مقصد ایک دوسرے پر برتری ثابت کرنا ہوتا تھا کہ گویا ہم لوگ بہت امیر اور مال و دولت والے ہیں۔ قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کے ان بے شمار انعامات کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کے مرتکب ہوئے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنی طاقت کو کمزوروں اور مساکین پر صرف کرتے تھے، دوسرے قبائل پر حملہ کرتے اور ان کے مال پر قبضہ کرتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، بے گناہوں کو غلام بنا لیتے اور ہر قسم کے غلط کام کرتے۔ جب اس قوم کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق بھی عاد قبیلے سے ہی تھا اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور بتوں کو ترک کرنے سے روکا اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، مگر اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور بتوں کی پوجا اور غلط کاموں کو نہ چھوڑا تو ان پر سخت عذاب آ جائے گا۔ پوری قوم کو حضرت ہود علیہ السلام کی ان باتوں پر سخت تعجب ہوا اور کہنے لگے، ایک رب کی عبادت کیسے ممکن ہے؟ اس قوم کے سردار کہنے لگے، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور تمہیں صحیح راستہ دکھانے آیا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا عاد قوم نے مذاق اڑایا اور انہیں اس کام سے رک جانے کا کہا، لیکن کچھ لوگوں نے آپ کی بات کا یقین کیا اور مسلمان ہو گئے۔ کافر لوگ ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور انہیں کفر کی طرف راغب کرتے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے مسلسل اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ انہیں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کو کہتے رہے۔ وہ انہیں کہتے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تمہیں باغات دیے، یہ زمینیں، یہ کھیتی باڑی، خوبصورت موسم، ندی نالے، آبشاریں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی انعامات ہیں۔ اگر تم اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے ان انعامات کا شکر ادا کرو گے، واحد اللہ کی عبادت کرو گے تو آخرت میں جنت کے حقدار بن جاؤ گے، جہاں اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوشیاں اور نعمتیں ہوں گی جس کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم نے ان ساری باتوں کا جواب یہ دیا کہ ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ چیلنج دے دیا کہ اگر آپ سچے ہو تو اپنے اللہ کو کہو کہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ جب قوم عاد اپنے کفر و شرک پر ڈٹ گئی اور توحید کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ آغاز خشک سالی سے ہوا۔ ایک مدت تک بارش نہ ہوئی، زمین خشک ہو گئی، باغات اور کھیتیاں ویران ہوتی چلی گئیں۔ ان حالات میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے بتوں سے مناجات کرنے لگے، جس سے خشک سالی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ تمام پانی کے کنویں بھی خشک ہو گئے۔ حالات یہ ہو گئے کہ وہ لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ خشک سالی کی وجہ سے تمام جانور بھی مر گئے۔ قوم عاد پر قحط سالی کا یہ عذاب مسلسل 3 سال جاری رہا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر کالے کالے بادل چھا رہے ہیں۔ وہ لوگ بہت خوش ہو گئے کہ اب بارشیں شروع ہو جائیں گی،
اور ان کی کھیتیاں دوبارہ ہری بھری ہو جائیں گی اور وہ دوبارہ امیر اور طاقتور ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا ان کی سوچ کے برعکس۔ یہ بادل بارش برسانے والے نہ تھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانے والا عذاب تھا، جس کا وعدہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کیا تھا کہ اگر تم لوگ حق کے راستے پر نہ آئے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اچانک اتنی تیز ہوا شروع ہوئی کہ جو ان کے گھروں کو زمین سے اکھاڑتی چلی گئی۔ تمام خشک درخت زمین سے اکھڑ اکھڑ کر ہوا میں اڑنے لگے۔ اس تیز آندھی کا یہ عالم تھا کہ اس قوم کے گھر، محل اور یہ لوگ خود ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتے نظر آئے اور زمین پر پٹخ پٹخ کر نیچے گرتے نظر آئے۔ ہر جگہ لاشوں کا ڈھیر لگ گیا۔ یہ آندھی اتنی تیز تھی کہ جو لوگ غاروں میں چھپتے تو انہیں بھی وہاں سے نکال نکال کر پھینکتی۔ یہ طوفان 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا۔ اس قوم کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ سارے کافر ہلاک ہو گئے، کوئی بھی چیز باقی نہ بچی۔ اس قوم کا غرور اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا اور ان کے بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے تباہ کر دیے۔ ان کا کوئی بھی نشان زمین پر باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے فضل و کرم سے اس طوفان سے نجات عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ مومنوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ چنانچہ یہی طوفان جب ان مومنوں کے قریب سے گزرتا تو ٹھنڈی ہوا میں تبدیل ہو جاتا۔ ان کے گھر بھی سلامت رہے اور کسی کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ جب مومن لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کافروں کے گھر اور باغات تباہ ہو چکے ہیں۔ ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تمام مومن لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اس علاقے کو چھوڑ کر یمن کے اندرونی حصے میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے گھروں کو آباد کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بے شک ہمارا اللہ شکر ادا کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔